حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ داماد رسول اور عشرہ مبشرہ میں شامل عظیم صحابی ہیں۔ آپ کی بہادری، علم، حکمت اور تقوی کے بے شمار واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان کی زندگی کے واقعات نہ صرف مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہیں بلکہ ان میں بہت سے عبرت اور نصیحت کے پہلو بھی موجود ہیں۔ انہی واقعات میں ایک مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک بھیڑیا کا ہے جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ اللہ کی قدرت اور اولیاء اللہ کی کرامت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ روایات میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے لیکن مقصد اور پیغام ایک ہی ہے: اللہ کے نیک بندوں کی عظمت، جانوروں کا ان کے سامنے عاجز ہونا اور اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر رحم۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت سے پہلے کے زمانے کا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر تبلیغی سفر جہاد کے لیے روانہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جوانی نہایت پرجوش، عبادت گزار اور بہادرانہ تھی۔ اس دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے ان کی روحانی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سفر میں تھے۔ ان کے ساتھ چند اور افراد بھی موجود تھے۔ راستے میں ایک ویران اور خشک میدان آیا جہاں دور دور تک نہ درخت تھے اور نہ پانی۔ قافلے کے لوگوں کو بھوک اور پیاس کا سامنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قافلے سے کہا، تم لوگ یہیں قیام کرو، میں کچھ تلاش کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کوئی سامان رزق عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بھیڑیا کسی بکری کا پیچھا کر رہا تھا۔ بکری دوڑ کر ایک جھاڑی میں چھپ گئی اور بھیڑیا پیچھے پیچھے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر رک گئے، لیکن پھر حیران کن بات یہ ہوئی کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح بولنے لگا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی، کیا تو جانتا ہے کہ یہ بکری میری روزی ہے اور اللہ نے اسے میرے لیے مقرر کیا ہے، تو کیوں مجھے روک رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی، لیکن چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کسی کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بھیڑیا، اگر تا واقعی اللہ کی طرف سے مامور ہے تو اللہ کی قسم تجھے اجازت ہے، لیکن اگر تو اس بکری پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے روکوں گا۔ بھیڑیا دوبارہ گویا ہوا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے اپنی مخلوق کے لیے شکار کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہ بکری کئی دن سے بیمار ہے اور چلنے کے قابل نہیں، یہ خود میرے قریب آئی تاکہ میں اسے کھا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ ہے اور تیری اجازت سے بول رہا ہے تو میرے دل کو سکون دے، اور اگر یہ فتنہ ہے تو مجھے حق کی پہچان عطا فرما۔ اسی لمحے ایک نور ظاہر ہوا اور آسمان سے ایک آواز آئی، اے علی، یہ میرا بندہ ہے اور میرے حکم سے بول رہا ہے، تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ بھیڑیا بکری کی طرف بڑھا اور اس پر حملہ کیا، لیکن بکری مر چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قدرت کا کتنا عجیب نظام ہے، روزی بھی مقرر ہے اور وقت بھی مقرر ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قافلے میں واپس آئے تو وہ لوگ خالی ہاتھ دیکھ کر افسوس کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اللہ کی مخلوق کو بھی اس کا رزق وقت پر ملتا ہے، ہمیں بھی اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی لمحے ایک قافلہ دور سے آتا نظر آیا، جنہوں نے اپنے پاس سے کھانے کا سامان پیش کیا اور کہا، ہم نے خواب میں ایک نیک صورت والے انسان کو دیکھا جو ہم سے کہہ رہا تھا کہ کچھ رزق علی ابن ابی طالب کے قافلے کے لیے لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، جس نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی، اسی نے خواب میں تمہیں میری خبر دی۔ اس واقعے کے پیغام اور اسباق: ایک، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی قدرت سے نواز سکتا ہے۔ جانوروں کو بولنے کی طاقت دینا، مردہ کو زندہ کرنا، رزق کے اسباب پیدا کرنا، سب اسی کے قبضے میں ہے۔ دو، اولیاء اللہ کی کرامت: حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ ایسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے جو عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں۔ تین، صبر اور توکل: حضرت علی رضی اللہ عنہ
نے مشکل وقت میں بھی اللہ پر توکل رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد غیر معمولی انداز میں فرمائی۔ 4 روزی کا تعین، ہر مخلوق کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ انسان ہو یا حیوان، سب کا رزق لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں صرف کوشش اور دعا کرنی ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ 5 رحمت کا پہلو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بکری کو بچانے کی کوشش کی، جو ان کی رحمت اور شفقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف سے خاص بصیرت اور کرامت عطا ہوتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہر حالت میں اس کی رضا تلاش کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمان کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔